یہ قصہ ہے اس دور کا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے فرشتوں کے لیے ہٹا دیے اور وہ زمین والوں کے تمام گناہ اور اعمال دیکھ سکتے تھے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے ہمارے خدا، انسان کتنا ناشکرہ ہے، کتنا گناہ گار ہے کہ یہ تیری عبادت نہیں کرتا اور گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کا نائب نہ صحیح، کم از کم اس کا وزیر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان میں غصہ اور شہوت ڈالی ہے، جس وجہ سے یہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور ہاں، یہ مجھے نہ دیکھتے ہوئے بھی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کے جواب سے آمادہ نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ میں سے چند ایسے فرشتے اکٹھا کر لو جن میں یہ خصوصیت ڈال دوں اور ان کو زمین پر بھیج دوں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ تم گناہ سے بچتے ہو یا گناہ کر جاتے ہو۔ تو ان میں سے 3 فرشتوں کو، جو کہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، چنا گیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور بولا کہ یا اللہ، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں، تو میں تو آپ کے پاس رہ کر ہی آپ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن 2 فرشتے ہاروت اور ماروت، جو کہ مجھ سے تھے کہ ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے، آیا کہ ہمیں انسانی صفات بھی ڈال دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور ان میں انسانی صفات ڈال دی، جو کہ غصہ اور شہوت تھی، اور ان کو زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر ایک گاؤں میں بابل کے مقام پر ان کو اتارا گیا اور ان کے سپرد قاضی کا کام لگا دیا گیا، یعنی یہ زمین والوں کے بگڑے ہوئے معاملات کا فیصلہ کریں۔ تو ان کا حسن و جمال اور عدل دیکھ کر ان کے پاس آنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور ایک روز ایسا آیا کہ ان کے پاس ایک حسین و جمیل خاتون آئی جو کہ فارس سے تعلق رکھتی۔ اس عورت نے اپنا مدعا پیش کیا اور اپنے خاوند کی شکایت کی، لیکن یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اسے دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائے۔ ان دونوں کے دل میں گناہ کا خیال آیا، تو ان دونوں نے بلا جھجک اس عورت سے کہا کہ ہم تجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس عورت نے جواب دیا، آپ تو میرے مذہب کے نہیں ہیں، اگر آپ میرے بت کو سجدہ کر دیں تو میں آپ کے ساتھ یہ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی، یا پھر آپ میرے شوہر کو قتل کر دیں تب بھی میں آپ کے ساتھ یہ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی۔ تو دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت نے اس گناہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس دوران ہاروت اور ماروت آسمان پر اللہ تعالیٰ کے اسم سے جا بھی سکتے تھے اور آ بھی سکتے تھے، اور اس عورت کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ لیکن یہ دونوں فرشتے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اور چند روز بعد ہی اس عورت کو پیغام بھیجا کہ ہم تیرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس عورت نے پھر سے وہی شرطیں رکھی اور اس بار کہا کہ اگر آپ شراب پی لیں تو میں آپ کے ساتھ یہ گناہ کرنا مناسب سمجھوں۔ تو فرشتے آمادہ ہو گئے اور انہوں نے شراب پی لی، اور شراب کا نشہ جیسے ہی ان کو چڑھا تو انہوں نے سب سے پہلے تو اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا، اس کے بعد اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، اور پھر معافی کی غرض سے اس عورت کے معبود یعنی بت کو بھی سجدہ کر دیا۔ تینوں گناہ ان فرشتوں سے سرزد ہو گئے۔ تو جیسے ہی شراب کا نشہ ان کے سر سے اترا تو یہ حیران ہو گئے کہ ہم نے یہ گناہ کیسے کر لیے، لیکن ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ اس عورت نے نشے کی حالت میں ان دونوں فرشتوں سے اسم اعظم جس سے آسمان پر جایا جا سکتا تھا وہ بھی معلوم کر لیا ہے، اور یہ عورت اس اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر جا ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے ایک تارے کی شکل میں قید کر لیا گیا، اور اس تارے کو آج بھی زہرا کے نام سے دیکھا جاتا ہے۔ دونوں فرشتے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر تم ناکامیاب ہوئے تو تمہاری سزا دنیا میں ہوگی یا آخرت میں ہوگی۔ تو ادریس علیہ السلام کا دور تھا۔ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور توبہ کے لیے دعا کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں ان کو جواب دیا کہ اگر تم اس دنیا میں اپنی سزا بھگتنا چاہتے ہو تو بتا دو، یا پھر آخرت میں سزا بھگتنا چاہتے ہو تب بھی بتا دو۔ تو دونوں فرشتوں نے سوچا کہ آخرت کی سزا تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کیوں نہ دنیا میں ہی سزا بھگت لی جائے۔ تو
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے مقام پر ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور یہ سزا ان کے لیے قیامت تک ہے، جس میں ان کو آگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آگ کی شدت کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر لٹک رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اور پاک صاف ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مزید علم بھری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔